آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، 7ویں صدی عیسوی کی دنیا کا ایک جائزہ لیتے ہیں، خاص طور پر وہ زمانہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ سمجھنا میرے خیال میں بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ کی زندگی کا مطالعہ کیوں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے معنی خیز ہے۔ بالکل، آپ نے درست کہا۔ سیرت کا لفظی مطلب ہی راستہ یا طریقہ ہے۔ تو جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی ہوتی ہے۔ آپ کے تمام اہم واقعات، آپ کا طرز زندگی، آپ کی تعلیمات، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، کیسے حالات کا سامنا کیا۔ ٹھیک، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کیسی تھی، کیا حالات تھے، اور پھر آپ کی زندگی نے تاریخ کا رخ کیسے موڑ دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے لیے سیرت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کی سب سے بنیادی وجہ تو خود قرآن کریم ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر قرآن میں جگہ جگہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو جب اطاعت کا حکم ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ طریقہ کیا تھا، راستہ کیا تھا۔ لہٰذا دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے سیرت کا علم، آپ کہہ لیں، ایک لازمی جز ہے۔ صحیح، یعنی یہ صرف تاریخی دلچسپی کی بات نہیں بلکہ دینی ضرورت بھی ہے۔ اچھا، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے سیرت کے مطالعے میں کیا کشش ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا تاریخی سوال ہے۔ آپ سوچیں کہ 7ویں صدی کے عرب جو زیادہ تر قبائلی تھے، وسائل کی کمی تھی، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، وہ صرف 25 سال کے عرصے میں کیسے دنیا کی تقدیر بدلنے والے بن گئے، کیسے اس وقت کی سپر پاورز روم اور فارس کو چیلنج کیا اور پھر ان پر غالب آ گئے۔ یہ جو ایک ناقابل یقین تیز رفتار تبدیلی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے یہ ممکن بنایا؟ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے، اور ایک اور بات جو مجھے دلچسپ لگتی ہے وہ یہ کہ سیرت کو محفوظ کرنے کی جو کوشش ہوئی اس نے خود تاریخ نویسی کے فن کو بہت ترقی دی۔ مسلمانوں نے روایات کو پرکھنے کے لیے، مطلب ان کی سچائی جانچنے کے لیے باقاعدہ علوم وضع کیے، جیسے اصول حدیث ہے۔ جی بالکل، اصول حدیث اور پھر اسماء الرجال کا علم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے روایات بیان کیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، وہ قابل اعتبار تھے یا نہیں، یہ ایک پورا سائنسی طریقہ کار وضع کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں جو بات بھی آگے پہنچے وہ پوری طرح مستند ہو، قابل اعتماد ہو۔ یہ تاریخ نویسی میں مسلمانوں کی ایک بڑی دین ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب ذرا 7ویں صدی کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت کی بڑی سیاسی طاقتیں کون تھیں؟ بنیادی طور پر 2 بڑی سپر پاورز تھی۔ ایک طرف رومی سلطنت تھی جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، اسے بازنطینی سلطنت بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف فارسی سلطنت تھی جسے ساسانی سلطنت کہتے ہیں، اس کا مرکز ایران تھا۔ ان کے علاوہ ہندوستان بھی ایک بہت پرانی اور اہم تہذیب تھی۔ تو ان سلطنتوں کے اندرونی حالات کیسے تھے؟ کیا یہ مستحکم تھیں؟ اگر ہم فارسی سلطنت کی بات کریں تو وہ اپنی قدیم تاریخ اور تہذیب پر بہت نازاں تھے، لیکن 7ویں صدی آتے آتے وہ اندرونی طور پر کافی کمزور ہو چکے تھے۔ اخلاقی انحطاط بہت بڑھ گیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک فلسفی تھا مزدک، اس کی تعلیمات یہ تھیں کہ عورت اور دولت جو ہے وہ سب کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے۔ بادشاہوں کو تو وہ خدا کا سایہ سمجھتے تھے، لیکن عملی طور پر محلاتی سازشیں، تخت کے لیے لڑائیاں، سیاسی عدم استحکام، یہ سب عام تھا۔ تو ایک خلا موجود تھا وہاں۔ اچھا، اور رومی سلطنت، وہاں کیا صورتحال تھی؟ بظاہر تو وہ زیادہ منظم لگتی ہیں۔ تو رومی سلطنت بھی مسائل سے خالی نہیں تھی۔ ایک تو وہ خود مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ غلامی کا نظام بہت مضبوط تھا، یہ ان کی معیشت کا اہم حصہ تھا۔ مذہبی طور پر
عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس وہ پوری طرح راسخ ہو چکا تھا، اور چرچ کی طاقت خاص طور پر پوپ کی وہ اکثر بادشاہ سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اسی لیے تو مشہور فرانسیسی فلسفی والٹیئر نے طنزاً کہا تھا کہ مقدس رومی سلطنت نہ مقدس تھی، نہ رومی اور نہ لی سلطنت، مطلب نام بڑا تھا لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ تو دونوں بڑی طاقتیں اندرونی مسائل کا شکار تھیں۔ ہندوستان کا ذکر بھی ہوا، وہاں کیا حالات تھے؟ ہندوستان کا ماضی تو بہت شاندار رہا ہے۔ اشوک اعظم جیسے بادشاہ گزرے، چندرگپت موریہ تھے۔ اشوک نے خاص طور پر کلنگا کی جنگ کے بعد وہ جو خون ریزی ہوئی، اس کے بعد فلاحی کاموں پر بہت توجہ دی۔ لیکن 7ویں صدی تک ہندوستان میں بھی آپ کہہ لیں شرک پرستی بہت زیادہ پھیل چکی تھی، بت پرستی عام تھی، ذات پات کا نظام بہت سخت تھا جس نے معاشرے کو بری طرح تقسیم کیا ہوا تھا، اور کچھ بہت ظالمانہ رسومات بھی تھیں، جیسے ستی کی رسم یعنی بیوہ کو شوہر کے چتا کے ساتھ زندہ جلا دینا۔ البتہ یہ بات بھی اہم ہے کہ وہاں کی مذہبی کتابوں جیسے گیتا وغیرہ میں ایک آنے والے نجات دہندہ، ایک مسیحا کا تصور یا انتظار پایا جاتا تھا۔ ان بڑی تہذیبوں کے علاوہ بنی اسرائیل بھی تھے، ان کی بھی ایک لمبی مذہبی تاریخ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس وقت تک وہ اپنی کچھ داخلی کمزوریوں جیسے آپ کہہ لیں نسلی غرور اور دنیاوی مال و دولت کی محبت، ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتے تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک کافی تاریک سی تصویر بنتی ہے پوری دنیا کی۔ ان حالات میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرب کی سرزمین کا انتخاب کیوں ہوا، جو بظاہر ان بڑی تہذیبوں کے مقابلے میں پسماندہ نظر آتی ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کی کئی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو عرب کا جغرافیہ ہے۔ وہ صحراؤں اور سمندروں کی وجہ سے باقی دنیا سے کافی حد تک کٹا ہوا تھا۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے کسی بڑی بیرونی طاقت نے کبھی اسے پوری طرح فتح کرنے اور اپنی تہذیب مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی زبان عربی اور ان کی ثقافت وہ کافی حد تک خالص رہیں۔ دوسری بات، جو بڑی سلطنتیں تھیں ان میں جو گہرا اخلاقی بگاڑ آ چکا تھا، اس کے مقابلے میں عربوں میں کچھ بنیادی انسانی خوبیاں جیسے بہادری، مہمان نوازی، وعدے کی پاسداری، سچ بولنا، یہ چیزیں ابھی باقی تھیں۔ مطلب ان میں ابھی حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نسبتاً زیادہ تھی۔ اور تیسرا، جغرافیائی طور پر بھی عرب دنیا کے نقشے پر ایک مرکزی مقام رکھتا تھا، ایشیا، افریقہ، یورپ کے سنگم پر۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرح سے وہ بیرونی آلائشوں سے پاک تھے اور ان میں تبدیلی قبول کرنے کی گنجائش زیادہ تھی؟ جی، کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کا ذہن اور معاشرہ ان بڑی پیچیدہ تہذیبوں کے مسائل سے اتنا بھرا ہوا نہیں تھا۔ اب اگر ہم خود عربوں کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کن عربوں سے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب مستعربہ سے تھے۔ یہ وہ عرب ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ گئے۔ وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ پھر یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں آ کر آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل نے بڑے ہو کر انہی میں شادی کی اور عربی زبان سیکھی۔ اس طرح ان کی نسل وہاں پروان چڑھی اور عربی ثقافت اپنا لی۔ اس لیے انہیں عرب مستعربہ یعنی عرب بن جانے والے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور قریش، یہ نام کیسے وجود میں آیا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں آگے چل کر ایک شخص ہوئے عدنان۔ عدنان کی اولاد میں ایک شخص تھے نذر بن کنانہ۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا لقب قریش پڑا تھا۔ قریش کا ایک مطلب جمع کرنا بھی ہوتا ہے اور ایک سمندری جانور بھی ہے۔ وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے منتشر خاندان کو جو ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا اسے مکہ میں جمع کیا، اس لیے انہیں قریش کہا گیا۔ پھر یہ پوری نسل اور قبیلہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ اور قریش کو مکہ میں غلبہ اور سرداری کیسے حاصل ہوئی؟ اس میں ایک بہت اہم کردار نذر بن کنانہ کی نسل میں آگے چل کر قصی بن کلاب کا ہے۔ قصی ایک بڑے ظریف اور منظم رہنما تھے۔ انہوں نے قریش کے تمام چھوٹے چھوٹے قبائل کو جو مکہ کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے انہیں مکہ شہر کے اندر لا کر آباد کیا، کعبہ کی خدمت اور نگرانی کے انتظامات کو منظم کیا۔
اور سب سے اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ دارالندوہ قائم کیا۔ یہ قریش کا ایک طرح کا مشاورتی ہال یا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، جہاں قبیلے کے اہم معاملات پر فیصلے ہوتے تھے۔ اس سے قریش کی طاقت بہت منظم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، قصی بن کلاب اور پھر یہ ذمہ داریاں آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک کیسے پہنچیں؟ ان کا نام تو بہت مشہور ہے۔ جی، قصی کے بعد کعبہ سے متعلق مختلف ذمہ داریاں جیسے پانی پلانا سقایا، حاجیوں کو کھانا کھلانا رفادہ، جھنڈا اٹھانا لواء، دارالندوہ کی سربراہی، یہ سب ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مناصب مختلف خاندانوں نے چلتے رہے اور بالآخر ان میں سے کئی اہم ذمہ داریاں ہاشم بن عبد مناف کے پاس آئیں۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ اور عبد المطلب؟ ان کا اصل نام تو کچھ اور تھا شاید۔ جی ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہاشم ایک بڑے تاجر تھے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں شام جایا کرتے تھے۔ ایک سفر کے دوران وہ مدینہ، جسے اس وقت یثرب کہتے تھے، میں رکے اور وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کی۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ہاشم کا انتقال شام کے سفر کے دوران خزا کے مقام پر ہو گیا، تو شیبہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں ہی پرورش پانے لگے۔ جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو ان کے چچا یعنی ہاشم کے بھائی مطلب انہیں لینے مدینہ گئے۔ جب مطلب انہیں اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا کر مکہ واپس لائے تو لوگوں نے انہیں دیکھا تو سمجھا کہ یہ مطلب کوئی نیا غلام خرید کر لایا ہے، تو لوگوں نے انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام، حالانکہ وہ ان کے بھتیجے تھے۔ لیکن پھر یہی نام اتنا مشہور ہوا کہ ان کا اصل نام شیبہ پس منظر میں چلا گیا۔ اچھا، تو عبد المطلب نام اس طرح پڑا، یہ واقعی بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے یہ پہلے نہیں سنی تھی۔ تو یہ تھی اس دور کی ایک جھلک، وہ دنیا جس میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ایک ایسی دنیا جو سیاسی طور پر منقسم، سماجی طور پر بٹی ہوئی اور اخلاقی طور پہ کافی گراوٹ کا شکار نظر آتی ہے۔ بالکل، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صرف 25 سال کے مختصر ناقابل یقین عرصے میں وہی عرب جو پہلے شاید دنیا کے نقشے پر اتنے اہم نہیں سمجھے جاتے تھے، وہ دنیا کے معلم بن گئے۔ انہوں نے ایک ایسی عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے آنے والی کئی صدیوں تک علم، حکمت، انصاف اور تہذیب کی شمع روشن رکھی۔ یہ جو تبدیلی ہے، یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں لگتی۔ یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اور شاید سامعین بھی اس پر غور کریں کہ وہ کیا بنیادی محرکات تھے، وہ کون سی تعلیمات تھیں، وہ کیسی شخصیت تھی جس نے ایک فرد واحد کے پیغام کو اتنی طاقت دی کہ اس نے نہ صرف عربوں کو بدلا بلکہ پوری معلوم دنیا کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اس نقطے پر غور و فکر یقیناً جاری رہنا چاہیے۔